ابدی عشق میرا از منتہا جہان، میٹ ملا میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنے کرائم پارٹنرز کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، ہو گیا یہ لاسٹ بھی۔ ہاتھ جھاڑتی کشش بڑے پراعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش دیتی آفت کا پرکالا، سمیر دبی دبی آواز میں چلایا۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے اس نے بھویں بھینجی۔ کس خوشی میں انداز تیکھا تھا۔ میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی۔ نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے ہماری کھسپس سن لی نا تو ہمارا کچومر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی، اب بس 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ۔ کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کے پوچھا۔ یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کاندھے پہ زور سے دھموکا جڑا۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے۔ سمیر نے بیچارگی سی صورت بناتے کہا۔ نہ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، کشش خوشی سے بولی۔ کزن کا دل لرزا۔ اسے سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا گھر والے پھانسی پہ چڑھانے میں کبھی منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ 1 منٹ، کشش نے لائٹر جلایا۔ پٹاخوں کی لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اس کے کہیں ایک سرے کے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازوں کے باہر پوری شان سے براجمان تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ۔ ساتھ ہی پٹاخے کو تار لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی بھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ فارن کنٹری سے بہت اہم شخصیات آ رہی تھی جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنرز حاذق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کر اس کا فاتحانہ کہلانے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا جو اپنی شان اور اپنے طرز کے پورے شہر میں جانے مانے جاتے تھے۔ اور اس سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست حاذق کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر ولا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک پل کو تو اپنے حواس بحال کرنے میں لگ گیا۔ شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بھڑک سے اڑا دیا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ سب کے چہروں پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منجلی چچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس گھر کے، اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے لب پہ مسکان سجائے یہ نظارہ کر رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔
باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ آس پڑوس میں بھی شاید ڈر کے مارے جاگ گئے ہوں، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز سے سب دم بخود رہ گئے۔